بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک رئیس نوجوان کا عبرت انگیز واقعہ۔ محمد بن سماک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنو امیہ کے لوگوں میں موسیٰ بن محمد بن سلیمان الہاشمی بہت ہی ناز پروردہ رئیس تھا۔ دل کی خواہشات پوری کرنے میں خواہشات اور لذات کی ہر نوع میں اعلیٰ درجہ پر تھا۔ لڑکے لڑکیوں میں ہر وقت منہمک رہتا، نہ اس کو کوئی غم تھا نہ فکر۔ خود بھی نہایت حسین چاند کے ٹکڑے کی طرح سے نوجوان تھا۔ اللہ تعالی شانہ کی ہر نوع کی دنیاوی نعمت اس پر پوری تھی۔ اس کی آمدنی 3,03,000 دینار یعنی اشرفیہ سالانہ تھی، جو ساری کی ساری اسی لہو و لعب میں خرچ ہوتی تھی۔ ایک اونچا بالا خانہ تھا جس میں کئی کھڑکیاں تو شارع عام کی طرف کھلی ہوئی تھی، جن پر بیٹھ کر راستہ چلنے والوں کے نظارے کرتا، اور کئی کھڑکیاں دوسری جانب باغ کی طرف کھلی ہوئی تھی، جن پر بیٹھ کر وہ باغ کی ہوائیں کھاتا، خوشبوئیں سونگھتا۔ اس بالا کھانے میں ایک ہاتھی دانت کا قبہ جو چاندی کی میخوں سے جڑا ہوا تھا، سونے کا اس پر جھول تھا۔ اس کے اندر ایک تخت تھا جس پر موتیوں کی چادر تھی۔ اس ہاشمی کے سر پر موتیوں کا ایک امامہ تھا۔ اس قبہ میں اس کے یار و احباب جمع رہتے، خدام ادب سے پیچھے کھڑے رہتے، سامنے ناچنے گانے والیاں قبہ سے باہر جمع رہتی۔ جب گانا سننے کو دل چاہتا وہ ستار کی طرف ایک نظر اٹھاتا، سب حاضر ہو جاتی۔ جب بند کرنا چاہتا تو ہاتھ سے ستار کی طرف اشارہ کر دیتا، گانا بند ہو جاتا۔ رات کو ہمیشہ جب تک نیند نہ آتی یہی شغل رہتا۔ جب شراب کی نشہ سے اس کی عقل جاتی رہتی یا یاران مجلس اٹھ کر چلے جاتے، وہ جون سی لڑکی کو چاہتا پکڑ لیتا اور رات بھر اس کے ساتھ خلوت کرتا۔ صبح کو وہ شطرنج، چوسر وغیرہ میں مشغول ہو جاتا۔ اس کے سامنے کوئی رنج و غم کی بات، کسی کی موت، کسی بیماری کا تذکرہ بالکل نہ آتا۔ اس کی مجلس میں ہر وقت ہنسی یا خوشی کی باتیں، ہنسانے والے قصے اور اس قسم کے تذکرے رہتے۔ ہر دن نئی نئی خوشبوئیں جو اس زمانے میں کہیں ملتی وہ روزانہ اس کی مجلس میں آتی۔ عمدہ عمدہ خوشبوؤں کے گلدستے وغیرہ حاضر کیے جاتے۔ اسی حالت میں اس کے 27 برس گزر گئے۔ ایک رات حسب معمول اپنے قبہ میں تھا، دفتن اس کے کان میں ایک ایسی سریلی آواز پڑی جو اس کے گانے والوں کی آواز سے بالکل جدا تھی، لیکن بڑی دلکش تھی۔ اس کی آواز نے کان میں پڑتے ہی اس کو بے چین سا کر دیا۔ اپنے گانے والوں کو بند کر دیا، قبہ کی کھڑکی سے باہر سر نکال کر اس آواز کو سننے لگا۔ وہ آواز کبھی کان میں پڑ جاتی، کبھی بند ہو جاتی۔ اس نے اپنے خدام کو حکم دیا کہ آواز جس شخص کی آ رہی ہے اس کو پکڑ کے لاؤ۔ شراب کا دور چل رہا تھا۔ خدام جلدی سے اس آواز کی طرف دوڑے۔ اس آواز کو تلاش کرتے کرتے ایک مسجد میں پہنچے، جہاں ایک جوان نہایت ضعیف بدن، زرد رنگ، گردن سوکھی ہوئی، ہونٹوں پر خشکی آئی ہوئی، بال پراگندہ، پیٹ کمر سے لگا ہوا، دو ایسی چھوٹی چھوٹی لنگیاں اس کے بدن پر کہ ان سے کم میں بدن نہ ڈھک سکے، مسجد میں کھڑا ہوا اپنے رب کے ساتھ مشغول تلاوت کر رہا تھا۔ یہ لوگ اس کو پکڑ کر لے گئے، نہ اس سے کچھ کہا نہ بتایا۔ ایک دم اس کو مسجد سے نکال کر وہاں بالا خانے پر لے جا کر اس کے سامنے پیش کر دیا۔ حضور یہ حاضر ہے۔ وہ شراب کے نشے میں کہنے لگا، یہ کون شخص ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یہ وہی شخص ہے جس کی آواز آپ نے سنی تھی۔ اس نے پوچھا، تم اس کو کہاں سے لائے ہو؟ وہ کہنے لگا، حضور مسجد میں تھا، کھڑا ہوا قرآن شریف پڑھ رہا تھا۔ اس رئیس نے اس فقیر سے پوچھا، تم کیا پڑھ رہے تھے؟ اس نے یعنی اس فقیر نے، اس اللہ والے نے شروع کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون
ومزاجه من تسنیم عینا یشرب بها المقربون۔ بے شک نیک لوگ بڑی نعمتوں میں ہوں گے، مسریوں پر بیٹھے دیکھتے ہوں گے، تو ان کے چہروں میں عیش و آسائش کی تر و تازگی پہچانے گا۔ ان کو ایسی خالص شراب پلائی جائے گی جس پر مہر لگی ہوگی، اس کی مہر مشک کی ہوگی۔ اور ایسی ہی چیز میں حرص کرنے والوں کو حرص کرنا چاہیے، اور اس کی ملاوٹ تسنیم کے پانی سے ہوگی، جو ایسا چشمہ ہے جس سے مقرب لوگ پئیں گے۔ اس کے بعد اس فقیر نے کہا، ارے دھوکے میں پڑے ہوئے، تیرے اس محل کو، تیرے اس بالا کھانے کو، تیرے ان فرشوں کو، ان سے کیا مناسبت؟ وہ بڑی اونچی مسہریاں ہیں جن پر فرش بچھے ہوئے ہیں، ایسے فرش جو بہت بلند ہے، ان کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، وہ لوگ سبز مشجر اور عجیب و غریب کپڑوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کا ولی ان مسریوں پر سے ایسے دو چشموں کو دیکھے گا جو دو باغوں میں جاری ہوں گے، ان دونوں باغوں میں ہر قسم کے میووں کی دو دو قسمیں ہوں گی، کہ یعنی ایک ہی قسم کے میوے کے دو مزے ہوں گے۔ وہ میوے نہ تو ختم ہوں گے، نہ ان کی کچھ روک ٹھوک ہوگی، جیسا دنیا میں باغ والے توڑنے سے رکتے ہیں۔ وہ لوگ پسندیدہ زندگی میں بہت بلند مقام پر جنت میں ہوں گے، ایسے عالی مقام جنت میں ہوں گے جہاں کوئی لغویات نہ سنیں گے۔ ان میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے، اس میں اونچے اونچے تخت بچھے ہوئے ہوں گے اور آب خورے رکھے ہوئے ہوں گے اور برابر گدے لگے ہوئے ہوں گے، سب طرف قالین ہی قالین پھیلے ہوئے پڑے ہوں گے، جہاں چاہے بیٹھے، ساری ہی جگہ بیٹھنے کی جگہ ہوگی۔ وہ لوگ سایوں اور چشموں میں رہتے ہوں گے، اس جنت کے پھل ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، یعنی کبھی ختم نہ ہوں گے، اس کا سایہ ہمیشہ رہنے والا ہوگا۔ یہ تو انجام ہے متقی لوگوں کا، اور کافروں کا انجام دوزخ ہے، وہ کیسی سخت آگ ہوگی۔ بے شک مجرم لوگ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے، وہ عذاب کسی وقت بھی ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا، اور وہ لوگ اس میں مایوس پڑے رہیں گے۔ بے شک مجرم لوگ بڑی گمراہی یعنی حماقت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کو اپنی حماقت اس دن معلوم ہوگی جس دن منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیے جائیں گے، اور دوزخ کی آگ لگنے لگے گا، اس میں جلنے کا مزہ چکھے گا۔ وہ لوگ آگ میں کھولتے ہوئے پانی میں اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے۔ مجرم آدمی اس بات کی تمنا کرے گا کہ اس دن کے عذاب سے چھٹنے کے لیے اپنے بیٹوں کو، بیوی کو، بھائی کو اور سارے کنبہ کو جن میں وہ رہتا تھا، تمام روئے زمین کے آدمیوں کو اپنے فدیہ میں دے دے، پر کسی طرح عذاب سے بچ جائے۔ لیکن یہ ہرگز نہ ہوگا۔ وہ آگ ایسی شعلہ والی ہے کہ بدن کی کھال تک اتار دے گی، اور وہ آگ ایسے شخص کو خود بلاوے گی جس نے دنیا میں حق سے پیٹھ پھیری ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے بے رخی کی ہوگی، اور ناحق مال جمع کیا ہوگا، اس کو اٹھا کر حفاظت سے رکھا ہوگا۔ یہ شخص نہایت سخت مشقت میں ہوگا اور نہایت سخت عذاب میں، اور اللہ تعالیٰ شانہ کے غصہ میں ہوگا، اور یہ لوگ اس عذاب سے کبھی نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ گرچہ اس طرح اس کلام میں اس فقیر نے جنت اور دوزخ کی بہت سی آیات کی طرف اشارہ کیا۔ پوری بات ہونے کے بعد وہ ہاشمی رئیس فقیر کا کلام سن کر اپنی جگہ سے اٹھا اور فقیر سے معانقہ کیا، خوب چلا کر رویا، اور اپنے سب اہل مجلس کو کہہ دیا، تم سب چلے جاؤ۔ فقیر کو ساتھ لے کر صحن میں چلا گیا اور ایک بوریے پہ بیٹھ گیا اور اپنی جوانی پر نوحہ کرتا رہا، اپنی حالت پر روتا رہا۔ فقیر اس کو نصیحت کرتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اس نے اپنے سب گناہوں سے اول فقیر کے سامنے توبہ کی اور اللہ تعالی شانہ سے عہد کیا کہ آئندہ کبھی کوئی گناہ نہ کرے گا۔ پھر دوبارہ دن میں سارے مجمع کے سامنے توبہ کی، مسجد کا کونا سنبھال کر اللہ تعالی شانہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا، اور وہ اپنا سارا ساز و سامان، مال و متاع سب بیچ کر کے صدقہ کر دیا اور تمام نوکروں کو موقوف کر دیا، اور جتنی چیزیں ظلم و ستم سے لی تھی سب اہل حقوق کو واپس
کیے، غلام باندیوں میں سے بہت سے آزاد کیے، بہت سے فروخت کر کے ان کی قیمت صدقہ کر دی، موٹا لباس جو کی روٹی اختیار کی، تمام رات نماز پڑھتا، دن کو روزہ رکھتا، حتیٰ کہ یہ نیک لوگ بزرگ اس کے پاس اس کی زیارت کو آنے لگے۔ اتنا مجاہدہ اس نے شروع کر دیا کہ لوگ اس کو اپنے حال پر رحم کھانے کی اور مشقت میں کمی کرنے کی فرمائش کرتے، اس کو سمجھاتے کہ حق تعالی شانہ نہایت کریم ہے، تھوڑی محنت پر بہت زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں، مگر وہ کہتا دوستو میرا حال مجھی کو معلوم ہے، میں نے اپنے مولا کی دن رات نافرمانیاں کی ہیں، بڑے سخت گناہ کیے ہیں، یہ کہہ کر رونے لگتا، خوب روتا، اسی حالت میں ننگے پاؤں پیدل حج کو گیا۔ ایک موٹا کپڑا بدن پر تھا، ایک پیالہ اور ایک تھیلا صرف ساتھ تھا، اسی حالت میں مکہ مکرمہ پہنچا اور حج کے بعد وہیں قیام کر لیا، وہیں انتقال ہوا رحمۃ اللہ علیہ۔ مکہ کے قیام میں رات کو حتیم میں جا کر خوب روتا اور گڑگڑاتا اور کہتا میرے مولا میری کتنی خلوتیں ایسی گزر گئی جن میں میں نے تیرا خیال بھی نہ کیا، میں نے کتنے بڑے بڑے گناہوں سے تیرا مقابلہ کیا، میرے مولا میری نیکیاں ساری جاتی رہی، کچھ بھی نہ کمایا، میرے گناہ میرے ساتھ رہ گئے، ہلاکت ہے میرے لیے اس دن جس دن تجھ سے ملاقات ہوگی، یعنی مرنے کے بعد میری ہلاکت پر ہلاکت ہے، یعنی بہت زیادہ ہلاکت ہے اس دن جس دن میرے اعمال نامے کھولے جائیں گے، آہ میری رسوائیوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، وہ میرے گناہوں سے پر ہوں گے، بلکہ تیری ناراضی سے مجھ پر ہلاکت اتر چکی ہے، تیرا عتاب مجھ پر ہلاکت ہے جو تیرے ان احسانوں پر ہوگا جو ہمیشہ تو نے مجھ پر کیے، اور تیری ان نعمتوں پر ہوگا جن کا ہمیشہ میں نے گناہوں سے مقابلہ کیا اور تو میری ساری حرکتوں کو دیکھ رہا تھا، میرے آقا تیرے سوا میرا کون سا ٹھکانہ ہے جہاں بھاگ کر چلا جاؤں، تیرے سوا کون شخص ایسا ہے جس سے التجا کروں، تیرے سوا کون ہے جس پر کسی قسم کا بھروسہ کروں، میرے آقا میں اس قابل ہرگز نہیں ہوں کہ تجھ سے جنت کا سوال کروں، البتہ محض تیرے کرم سے، تیری عطا سے، تیرے فضل سے اس کی تمنا کرتا ہوں، تو مجھ پر رحم فرما دے، میرے گناہ کو معاف کر دے۔ یہ واقعہ جو ہے کتاب التوابین و فضائل صدقات کے اندر ہے، اور یہ مثالی نوجوان نام کی جو کتاب ہے اس کے اندر یہ کتاب واقعہ موجود ہے۔ میرے محترم دوستو، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کامیاب اور کامران ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق